اور بچپن کے اندر ہی خالق کائنات نے اپنے پیارے خلیل کو نبوت عطا فرمائی۔ حضرات زیبا آج کے اس موضوع کے اندر جناب حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام آپ کا تذکرہ بیان کرنا ہے۔ آپ نے محبت کے نام سے بات فرمانا ہے اور دعا ہے کہ خالق کائنات جل جلالہ و امن آبادہ کی بارگاہ کے اندر جو میں بیان کر رہا ہوں اور جو اس کی سماعت کروں اللہ کریم دونوں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالی اپنے پیارے محبوب کریم رؤوف رحیم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کے مطابق زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن پاک کے اندر فرمایا کہ وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لِأَبِيهِ آزَرَ، اور یاد کرو کہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنی قوم اپنے باپ آزر سے بتوں کے بارے میں کہہ رہے تھے، بتوں کے بارے کے اندر اپنی قوم کے نال اپنے باپ کے نال جھگڑ رہے سے۔ تاریخ کے اندر دو چیزوں کا ذکر ملتا ہے۔ نمبر ایک، حضرت ابراہیم علیہ السلام آپ کے والد کا نام تاریخ سے قرآن کے اندر بیان کیا گیا آزر۔ اس دور کے اندر ایک رواج سی، اس دور کے اندر ایک رسم پائی جاتی سی کہ باپ دی وفات تو بعد چاچے کو باپ کہہ کے پکاریا کرتے سن۔ اس واسطے قرآن کے اندر لارے کتاب کے اندر آزر کو باپ کہا گیا۔ ان کے اندر مفسرین ائمہ کرام کا اختلاف ہے، بعض کا کہنا ہے کہ باپ آزر سن، باپ کا کہنا ہے کہ چاچے کا نام سن۔ الغرض جب حق تے باطل کی پہچان کرنی ہوئے وہ تو اللہ تعالیٰ اپنے پیارے بندیاں کو دنیا تے بھیج دے۔ کنعان دے وچوں پیدا ہویا نمرود، اور نمرود دی ماں نے زنا کیتا، جس زنا دے وچوں نمرود پیدا ہویا۔ انہاں دی ماں یہ سمجھتی سی کہ کنعان تو بعد اگر کوئی تخت نشین نہ ہویا تو کسی اور کے ہاتھ کے اندر ایک بادشاہی چلی جائے گی۔ سوچا ہے کہ بہتر کہ میں کسی نال زنا کر کے ایک حرامی بیٹا پیدا کرا کہ جڑا اس سلطنت میں بیٹھے بادشاہی سنبھالے۔ زنا کرن کے بعد نمرود بدبخت پیدا ہویا۔ انہیں جب تخت نشین ہویا خدائی کا دعویٰ کرنا، خدائی کا دعویٰ کرنے نال اس دور کے درمیان لوگ چاند کی بھی پوجا کرتے سن، ستارے کی بھی پوجا کرتے سن، سورج کی بھی پوجا کرتے سن، بتوں کی بھی پوجا کرنے والے سن۔ انہاں دے اندر کچھ نمرود بھی خدا بننے والے سن۔
ایک محکمہ ایسا تیار کیا کہ جس محکمے کی ڈیوٹی تھی کہ اس سال جتنیاں حملہ ہوتا نہیں انہوں نے ایک جگہ دے ایک تہ خانے کے اندر ایک مکان کے اندر رکھا جائے اور ایک عورت کے 10 بندے سیکورٹی گارڈ رکھے جائیں تاکہ یہ نہ ہو کہ بچے کو جنم دینے کے بعد بچے کو کسی صورت کے اندر بچا لیا جائے۔ اور تاریخ کے اندر آتا ہے کہ جب بچہ پیدا ہو جاتا ہے نمرود کو قتل کرا دیا صرف اپنی بادشاہی کو بچانے واسطے۔ اللہ کے خلیل کو جب اللہ نے بھیجن کا ارادہ فرمایا، جب رب اپنے پیارے کو بھیجن کا ارادہ فرمائے، پھر دنیا کی کوئی طاقت ہو گئی، دنیا کا کوئی خان ہو گئی، دنیا کا کوئی بادشاہ ہو گئی، کبھی بھی نہیں ہو سکتا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ولادت تو پہلے بڑے بچیاں کے قتل کیتے گئے، ناحق محمد لال کو ذبح کیتا گیا، لیکن جب اللہ کے خلیل کے آن کی باری آئی، حضرت ابراہیم علیہ السلام آپ کی والدہ کے وطن کے اندر جب آپ باپ کی پشت کو تشریف لے کے ماں کے شکم کے اندر آئے، بڑے بڑے نجوم اکٹھے ہوئے، کہتے ہیں کہ نمرود جس کی خاطر وہ ڈر رہا سے حالے تک بھی وہ دنیا کے اندر نہیں آیا، لیکن وہ دے آن دے چانس موجود نہیں کیونکہ وہ ماں کے شکم کے اندر آ چکے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام آپ نے اپنی ماں کی وطن کے اندر جو ماں کے شکم کے اندر آ کے مزید سکوٹی زیادہ سخت کر دی گئی۔ الغرض مختصر کہ جب آپ کی پیدائش کا وقت آیا، آپ کی والدہ ماجدہ ایک تہ خانے کے اندر چلی گئی، ایک غار کے اندر چلی گئیاں، غار کے اندر جا کے بیٹھیاں اور اس جگہ پہ حضرت ابراہیم علیہ السلام آپ کو جنم دیتا۔ روایات کے اندر آتا ہے کہ ماں جنم دے کے واپس آ گئی سی، حضرت جبرائیل امین آیا کرتے سن، حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اپنا انگوٹھا چسماتے سن، جن وچوں اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت کے اس انگوٹھے دے وچوں حضرت ابراہیم پہ مقدم دودھ ملتے۔ اور ایک روایات کے اندر آیا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام خود اپنا انگوٹھا منہ کے اندر پایا کرتے سن۔ ایک روایات کے اندر آیا کہ ماں جا
ابراہیم علیہ السلام جب آپ نے بازار کے اندر آوازہ لائیاں اتنا بھی کہ آپ واپس رستے کے اندر ایک مائی کھڑی ہوئی تھی. مائی کے لیے ابراہیم تیرا باپ کتنے؟ فرمایا کہ اماں کی کام ہے میرے باپ نہ ہو. فرمایا کہ بیٹا میں تیرے کو بہت خریدنا ہے. فرمایا اماں باپ کے بہت میں چکی پھر نہ میرے کو لے لو. باپ کے بہت میرے کو لے اماں میرے کو لیے بہت تو لینا جب بہتی خریدنا ہے. جب میں خدا کو خریدنا ہے جب یہ گل پوچھا مائی کے روٹی کچھ کی پوچھنا چاہتے ہیں. مائی کے تیرا پہلے لگنا خدا سے ہوتے جڑا پہلے کو بہت لے کے گھر دے اندر خیر وہ تھے. مائی ماں بہت نہیں کرتے ہیں جب کہتے ہیں کہ وہ بہت تعلیم چور ہے. فرمایا کہ جڑا خدا کو اپنا نہ پتا ہوئے جنہوں رات چور چھپ کے لے جائے تو تیری اور خالی کیسے کرے گا. جنہوں تو خدا نہیں ہے خدا نہیں خدا و وحدہ لا شریک ہے جڑا انہاں تمام چیزوں کو پا کے اللہ دے خلیل دے 10 مست تقریر سنائی اور مائی دے دل کے اندر صداقت آئی. پڑھے لا الہ الا اللہ ابراہیم کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گئی. حضرت ابراہیم علیہ السلام آپ پلٹ کے گھر کے اندر آئے اور بت دے گلے کے اندر رسی کھینچ کے لے آ رہے ہیں. رسی ہاتھ کے اندر ہے. جب باپ نے بھی کیا کہتا ہے کہ بیٹا میرے پتا کی تذلیل کرتے ہیں. فرمایا کہ اے پاپا تیرے پت نہیں کہ آپ کھڑا اپنے پتر. فرمایا کہ بیٹا بازار کا دستور ہے کہ جب تک پتا کی تعریف نہ کی جائے کوئی پت خریدا نہیں. تم میرے پتا کی تعریف نہیں کی تھی. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ میں ان تعریف کہنے کا میرے نہ سنتے نہیں نہ دیکھتے. آؤ اللہ کا سنو قرآن تازہ کرو ایمان. اذا قال لأبيه يا أبتي لما تعبدون. اور جب ابراہیم علیہ السلام نے اپنے باپ کو کہا کہ انہوں کیوں پوچھنا ہے لا أعبد لما لا تعبدون ما لا يسمعون جڑے نہ سنتے نے ولا يبصرون نہ دیکھتے نے ولا یغنی عنک شیئا. فرمایا نہ دیکھتے نے نہ تینوں کوئی نقصان دیں گے نہ تینوں کوئی نفع پہنچائیں گے. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے تیسرے مرحلے کے اندر فرمایا پہلے مرحلے کے اندر اللہ نے اس منظر کی قرآن کے اندر اس واقعے کی منظر کشی فرمائی. اللہ نے خلیل نے فرمایا کہ وَإِذْ قَالَ لِأَبِيهِ يَا وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لِأَبِيهِ آزَرَ أَتَتَّخِذُ أَصْنَامًا آلِهَةً. پہلی آیات کے اندر اپنے باپ کے اپنی قوم کو پکاریا. دوسری آیات کے اندر اپنے چاچے جناب مناظرہ کر رہے ہیں. اور تیسرا مرحلہ آیا اللہ نے خلیل نے فرمایا یا ابتی لا تعبد الشیطان. فرمایا کہ میرے باپ تو شیطان کا پتہ نہ بن جائیں. آؤ میرے عزیزہ کے بل فرمایا یا ابتی انی اخاف ان یمسک. پہلی آیات کے اندر فرمایا کہ تو شیطان کا بندہ نہ بن جائیں. بے شک شیطان رحمان کا فرمانے. پھر فرمایا کہ یا ابتی انی اخاف مینوں ڈر ہے اے میرے باپ مینوں ڈر ہے ان یمسک عذاب من الرحمن. اگر تیرے تے رحمان کا عذاب نازل ہوئے ان یمسک عذاب من الرحمن فتکون للشیطان ولیا. فرمایا کہ یہ نہ ہوئے تو شیطان کا دوست بن جائے تو شیطان کی کلمت والا بن جائے تو شیطان کا رفیق بن جائے. آؤ میرے عزیزان من جس وقت اللہ نے پیغمبر نے یہ پیغام سنایا حضرت ابراہیم کے والد آزر غصے کے اندر آئے کہنے لگے قال
السلام سارے پتا دے خلاف بڑی دیر کچھ کرنے کے بعد پتہ چلیا کہ یہ کام حضرت ابراہیم علیہ السلام ہوتا ہے. آؤ حضرت سے مقام حضرت ابراہیم علیہ السلام آپ کے کو پوچھا گیا, آپ کو بلایا گیا, پوچھا کہ یہ وہ تو دور پڑے تھے. حضرت ابراہیم علیہ السلام آپ سے کہا کہ جڑا ایک باقی موجود تھے وہ پوچھ لو کہ کن توڑے. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب حکم فرمایا وہ کہتے نہیں کہ ابراہیم یہ تاکسی بھی جانتے ہیں کہ وہ تو بولتے نہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام جلال ہے فرمایا کہ جب تم پتہ ہے کہ یہ بولتے نہیں نہ کچھ دے سکتے ہیں نہ کچھ لے سکتے ہیں میرے نبی پوجا کیوں کرتے ہیں. آؤ میرے عزیزہ نے من قوم کہتی ہے کہ صرف مسیح نبی پوجا نہیں کرتے اسی ستارے کو بھی اپنا خدا منتے ہیں. اللہ دے قرآن دے اندر اللہ رب العالمین نے اس منظر کو بیان فرمایا فلما جن علیہ اللیل راى كوكبا. محبت نہ کہہ دو سبحان اللہ. قرآن سن کے جنہاں دے سینے کے اندر ٹھنڈ پڑے سبحان اللہ پکارے. اللہ دے پاک کلام کے اندر خالق کے کائنات نے ارشاد فرمایا فلما جن علیہ اللیل راى كوكبا. حضرت ابراہیم علیہ السلام کی قوم نے جب رات کا اندھیرا پایا ایک ستارہ طلوع ہوا. قال هذا ربی فلما افلا. فرمایا کہ قال هذا ربی ایک میرا ستارہ ٹھہرانے دے. فلما افلا قال لا احب الافلین. فرمایا کہ میں نہ خدا بننے والا نہیں ہوں, میں نبی پوجا کرنے والا نہیں ہوں. آؤ اللہ کا قرآن دوسری آیات فرمایا کہ فلما رأى القمر بازغا قال هذا ربی. جب رات چند چمکیا چندی چاندنی دیکھ کے کہتے ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام قال هذا ربی ایک میرا رب ٹھہرانے دے. فلما افلا میں ایک بننے والا نہیں ہوں. قال لئن لم تهدنی ربی لأکونن من القوم الضالین. فرمایا کہ اگر میں رب نے ایک راہ نہ دکھاتا, رب اگر میں ہدایات نہ دیتا, میں بھی بڑی طرح کھلی گمراہی کے اندر ہونا سی. تارے بھی چلے گئے, جب بھی چلا گیا صبح سورج طلوع ہوتا وقت آیا. جب سورج طلوع ہوتا دیکھا پکار اٹھے کہ ساڈا رب ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام آپ نے فرمایا کہ فلما رأى الشمس بازغة قال هذا ربی. فلما هذا أكبر فلما افالت. فرمایا کہ میں نہ سورج دی پوجا کرنے والے وچوں نہیں. فرمایا کہ جنہوں تسی میرا رب ٹھہرانے دے, میرا رب تاں ہاذا اکبر ہے, اس تو بھی بڑا ہے, اس کا تمام چیزوں تو بلند ہے. فرمایا قال یا قومی انی بریء مما تشرکون. فرمایا کہ میں بڑی قوموں کے کون شرک کرتا دیکھ رہا ہوں, تسی کھلی گمراہی کر رہے تھے. اللہ نے خلیل پوری قوم کے اندر جس وقت کوئی خدا دی خدائی کو مننے والا نہیں, جس وقت کوئی خدا دی بارگاہ کے اندر سجدہ کرنے والا نہیں, اللہ نے خلیل حق کا پیغام سنا رہے ہیں. آؤ میرے عزیزان من گل جلدی جلدی نمرود دی دربار کے اندر پہنچی. نمرود نے حضرت ابراہیم خلیل اللہ کو بلوایا. جب اللہ نے خلیل دے کو پیغام پہنچیا, اللہ نے خلیل چل پہ نمرود دی بادشاہی کے اندر ایک محل کے اندر آن والے کے اندر ایک رسم ہے, ایک دستور ہے کہ جڑا دی دربار کے اندر جڑا دی شریک نے دے اندر داخل ہوتا ہے, پہلے جناب نمرود نو سجدہ کرتا ہے, پھر جناب بازار کے اندر, پھر جناب شاہی محل کے اندر داخل ہوتا ہے. لیکن جب اللہ نے خلیل آئے فرمایا کہ میں
کے خلیل کو پوچھا گیا ہاں ساڈے بتاں دی تذلیل تو کیتی ہے ساڈے بتاں دا برا بھلا تو کیتا ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا ہاں اللہ کے خلیل نے جس وقت فرمایا کہ بت کچھ دیر والے نہیں اگر کچھ خدائی کا دعویٰ کرنا ہے اپنے دعوے واسطے کوئی دلیل لیا دعویٰ وہ تو سچا ہوتا ہے کہ جب کوئی دلیل مضبوط ہوئے کوئی گواہ ہوئے لہذا تیرے پر کوئی دلیل ہے تو دکھا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ میرا رب سورج مشرق کو کڑتا ہے تو مغرب کو کڑ کے دکھا اللہ نے قرآن کے اندر بیان فرمایا علم تر الذی ابراہیم اللہ دے نبی 40 دن قید دے اندر رہ گئے پتہ چلیا کہ قید دے اندر رہنا جیل دے اندر جانا یہ بھی اللہ کے نبیوں کی سنت ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام اس 40 دن کے اندر نمرود کے حوالے میں نمرود نے منصوبہ بنایا کہ ایک ایسی دیوار ایک ایسی جگہ تیار کی جائے کہ جس جگہ پہ لکڑیاں سوٹیاں جان بہت بڑا آگ کا چیخا پالیا جائے جن کے اندر اللہ کے خلیل کو سوٹے اللہ کے نبی حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ کے اندر سوٹیا جائے میرے آقا کریم علیہ السلام کے غلاموں اس وقت یہ منصوبہ مکمل ہویا 30 گز لمبی 20 گز چوڑی ایک دیوار بڑھائی گئی 4 سینہ کو وہ کے اندر لکڑیاں سوٹیاں گئیاں حتیٰ کہ روایات کے اندر آئے کہ اس وقت اگر کسی عورت نے یا کسی مرد نے کوئی منت مننی ہوتی سی وہ بھی جا کے منت مان کے اندر لکڑیاں سوٹیا کرتی سی 40 دن تک مسلسل ایک روایات کے اندر آیا کہ 1 مہینہ ایک روایات کے اندر آیا کہ 40 دن تک مسلسل ان کے اندر لکڑیاں پائی ہوتی لکڑیاں پا کے بہت بڑا آگ کا چیخا تیار کیتا گیا آگ لائی گئی اللہ کے خلیل کو جب آگ دے کے سوٹن دی باری گئی کسی طریقے دے نال ہی سوٹیا جانا سی اتنی بڑی آگ دے انہوں نے ایک پینگ تیار کی ایک پینگ تیار کر کے منجیل کے اندر حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بٹھایا اور اس منجیل کے ذریعے دھکا دے کے اللہ کے پیغمبر کو آگ کے اندر سوٹنا سی آؤ میرے عزیزہ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام جس وقت منجیل کے اندر پہنچ کے خالق کائنات کی بارگاہ کے اندر زمین کی مخلوق عرض کر دی ہے مولا تیرا سجدہ کرنے والا صرف تیرا خلیل ہے تیری وحدانیت کا اقرار کرنے والا تیرا خلیل ہے لیکن آج جو آگ کے اندر جا رہے ہیں خالق کائنات نے فرمایا کہ پھر جاؤ آج میرے خلیل نے کو پوچھو کوئی حاجت ہوئے آج میرے خلیل کی مدد کرو اللہ کے پیغمبر کے بولو ہوا کا فرشتہ آیا اللہ کے نبی اگر حکم ہو
میں آج کر سکتا. فرمایا کہ تیرے نال کوئی حاجت نہیں جن کی خاطر میں اگ دے اندر جا رہا ہوں آپ ہی جان. اور اللہ کے خلیل کہتے ہیں کہ میرے کوئی ضرورت نہیں. جبرائیل امین آسمان سے آیا اور آ کے عرض کرتا ہے یا نبی اللہ اگر کوئی حاجت ہو, اگر کوئی مدد آپ حاصل کرنا چاہتے ہو تو میں آپ کی مدد کر سکتا ہوں. حضرات ذی وقار میرا ایک بچگان کہتے ہیں کہ اللہ نے خلیل جب ابراہیم علیہ السلام کو جبرائیل امین نے آ کے کہا کہ میں اس مقام تے جان والا جس مقام تے آج تسی نہیں جا سکتے, جس بلندی کے میں ابراہیم علیہ السلام کو فرمایا کہ جبرائیل جا سکتا ہے, تسی نہیں جا سکتے. جبرائیل امین آدم پیغمبر دے کول جان والا, جبرائیل امین شیش پیغمبر دے کول جان والا, جبرائیل امین نوح پیغمبر دے کول جان والا, جبرائیل امین حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جان والا, جبرائیل پیغمبر حضرت عیسیٰ کو آن والا, جبرائیل پیغمبر حضرت آدم کو لے کے حضرت عیسیٰ تک تمام انبیاء کو آن جان والا. عرض کرتا ہے آج میں اتنے جا سکتا جتنے یا نبی اللہ تسی نہیں جا سکتے. میں ایک مستند پیش کرا عشق مصطفیٰ علیہ وسلم جو تم میرے آقا معراج تے گئے, پہلا آسمان, دوسرا آسمان, تیسرا, پنجواں, ساتواں آسمان, مقام سدرۃ المنتہا وہی جبرائیل کی انتہا. آقا نے فرمایا کہ جبرائیل چل کے چلنے یا نبی اللہ اگر میں اگے جاواں تو میرے پر جل جان گے, یا رسول اللہ اگر میں ایک قدم بھی اگے بڑھ جاواں تو میرے پر جل کے پر راکھ ہو جان گے. میں کیا میرے نبی نے بھی اس وقت عرض کی ہونی ہے اے جبرائیل امین جو تم میرے جد امجد میرے خلیل کے پر تو کہیا سی کہ میں اس مقام تے جا سکنا جس مقام تے کوئی نہیں جا سکتا. آج جبرائیل امین میں اس جد امجد دا حبیب اتنے جا رہا, جبرائیل تے تو بھی نہیں جا سکتا. فرمایا کہ میں اتنے جا رہا جتنے آج خلیل, آج جبرائیل امین کو بھی نہیں جا سکتا. اس کے جد امجد دا پوترا میں عرض کر رہا سا حضرت جبرائیل امین نے جدوں عرض کی فرمایا کہ تیرے نال کوئی حاجت نہیں. حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ کے اندر سٹیا گیا. جدوں آگ کے اندر جان لگے اللہ رب العالمین نے فرمایا قلنا یا نار کونی بردا وسلاما علی ابراہیم. اے آگ آج میرا خلیل آ رہے میرے خلیل کے گلزار ہو جا. آگ ایویں ہی ٹھنڈی ہوئی کہ اللہ نے خلیل آگ کے اندر جا کے سکون دے نام لگا. ایک روایات کے اندر میں پڑھیا جبرائیل امین لے کے گئے حضرت ابراہیم خلیل اللہ کو آگ کے اندر لے جا کے بٹھایا اور حضرت ابراہیم علیہ السلام آپ دی والدہ والدہ نے 40 دن تک اپنے بیٹے کو آگ کے اندر بٹھایا. آج ماں بیٹے کا دکھ نہیں برداشت کرتی. اس واسطے میرا حضرت عاشق نے کرم چکی فرمایا کہ بابا وچ جانور کی عمر اونٹ کی عمر 5 سال ہے. گائے ہوئے یا بچہ ہوئے یا بھینس ہوئے یا بھینسا ہوئے ان کی عمر 2 سال ہے. بکرے کی عمر بکری کی عمر 1 سال ہے. دمبا یا بھیڑ کی عمر 6 مہینے ہے. ان اندر ایک بات کا یاد رکھنا ضروری ہے کہ اکثر ساڈے تے یہ چیز پائی جاتی ہے کہ جانور دوندا ہو جدوں آپ 2 دند والا کہتے ہیں تے
جانور جڑا دوندا ہونا ہے نا وہ جانور ایک سال تو کچھ زیادہ عرصے کے اندر جا کے دوندا ہونا ہے، جبکہ بکریاں میں خود بھی رکھی ہیں، میں نے چیز خود بھی نوٹ کی ہے کہ بکرا یہ جڑا ہے نا تقریباً 13.5 تو 14 مہینے کے اندر جا کے دوندا ہوتی ہے، باقی گائے کا کوئی تجربہ ہوئے گا، بھینس کا بھی کوئی تجربہ ہوئے گا، یہ واسطے عمر کا ہونا پورا ہونا ضروری ہے، دوندا ہونا ضروری نہیں۔ احتیاطاً علماء فرماتے ہیں کہ احتیاط کرنی چاہیے کہ جانور دوندا ہون لینا چاہیے، کیونکہ آج کل کے دور کے اندر خوراکیں ایسی کھوائیں جاتی ہیں کہ 7 مہینے والا جانور 12 مہینے کا نظر آتا ہے، پھر بعض اوقات ایسا جانور بھی ہوتا ہے کہ 12 مہینے والا 7 مہینے کی کنڈیشن کے اندر نظر آتا ہے۔ لہٰذا اگر کسی شخص کو پوچھا جائے، کوئی شخص جانور بیچ رہے کہ بھئی یہ جانور میں بیچ رہا ہوں، یہ عمر